السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیتی جاگتی اردو کہانی میں خوش آمدید کا آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس نے گھر سے باہر کی تمام تر ذمہ داریاں اپنے کمزور ناتواں شانوں پر اٹھا لی تھی۔ اب اس کی زندگی کا واحد مقصد یہی تھا کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر انہیں روشن مستقبل دے۔ وہ ماں باپ دونوں بن کر بچوں کی دیکھ بھال کرتی، ان کی کڑی نگرانی کرتی اور بچوں کی ہر جائز ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتی۔ وقت پر لگا کر اڑتا جا رہا تھا۔ ناصر نے میٹرک کر لیا تھا۔ اب وہ دن کو کالج جاتا اور شام کو پارٹ ٹائم جاب کرتا۔ یوں ماں کا ہاتھ بٹانے میں وہ اپنا حصہ ڈال رہا تھا۔ دونوں چھوٹے بھائی بھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ماں کے ساتھ کپڑوں کی کلیننگ کرتے تھے۔ اسی اثنا میں عثمیٰ کی کمیٹی نکل آئی اور اس نے اپنا سارا زیور وغیرہ بیچ کر کمیٹی کی رقم سے چھوٹا سا ذاتی گھر خرید لیا۔ اس طرح اس کی کرائے سے جان چھوٹ گئی اور زندگی کچھ اور آسان ہو گئی۔ تاہم اس سب کے باوجود آج بھی عظمیٰ کیسر کو بھول نہ پائی۔ اسے یاد کر کر وہ گھنٹوں روتی رہتی تھی۔ زندگی کی گاڑی چلتی جا رہی تھی۔ آخر عظمیٰ کی محنت اور قربانیاں رنگ لائیں۔ ناصر کو BA کے بعد اچھی جاب مل گئی اور 1 سال کی سروس کے بعد ہی وہ جنرل مینیجر کی عہدے پر فائز ہو گئے۔ یہ سب اس کی ماں کی قربانیوں اور دعاؤں کا ہی نتیجہ تھا، ورنہ ایسی کامیابیاں پلک جھپکتے میں کہاں ملتی ہیں۔ دونوں چھوٹے بھائی بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے لگے۔ ناصر مینیجر کیا بنا، اس کے لیے رشتوں کی تو لائن ہی لگ گئی۔ عظمیٰ کو تو ہر لڑکی ہی پسند آ جاتی، مگر ناصر مسلسل انکار کرتا رہا۔ ہر بار عظمیٰ اس کے انکار کی وجہ پوچھتی، وہ ٹال جاتا۔ دراصل وہ اپنی کمیونٹی میں ایک لڑکی پر دل ہار بیٹھا تھا جو اس کی اسٹیٹس کی تھی۔ الشبہ بھی اس سے چاہتی تھی اور آئے دن اس سے شادی کا اصرار کرتی۔ ناصر، تم آخر اپنی والدہ کو کب بھیجو گے؟ میرے والدین انتظار کر رہے ہیں، ورنہ میرے لیے رشتوں کی کمی نہیں۔ میں کیا کروں الشبہ، میری ہمت نہیں ہوتی امی سے بات کرنے کی، حالانکہ وہ مجھ سے 20 دفعہ پوچھ چکی ہیں۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس آج میرے ساتھ میرے گھر چلو، ممی پاپا یقیناً تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ ہوا بھی یوں ہی۔ الشبہ کی امی اور ابو ناصر سے مل کر بہت ہی خوش ہوئے۔ اس کی نوکری اور گھر کے متعلق سوال جواب ہوئے۔ جب الشبہ کے ابو نے ناصر کی والد کے متعلق پوچھا تو اس نے غصے میں کہہ دیا، وہ وفات پا چکے ہیں میرے بچپن میں ہی، اور آج جو ہم اس مقام پر ہیں وہ میری امی کی قربانی اور محنت کا نتیجہ ہے۔ سو سیڈ ناصر، میں تمہارے والد کی جگہ ہوں، بس رواج کے مطابق تم اپنی والدہ کو گھر بھیجو۔ الشبہ ان کی اکلوتی اولاد تھی اور ان کی کل کائنات تھی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے وہ بچپن سے ہی نہایت لاڈلی اور بے حد ضدی بھی تھی۔ وہ ہر بات منوا کر ہی دم لیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے والد ناصر اسے شادی کے لیے رضامند ہو گئے تھے۔ پھر ناصر نے بھی اپنی والدہ کو قائل کر لیا۔ سو رشتہ لے کر جانے کے لیے جمعے کا دن طے ہوا۔ الشبہ اور ناصر خوش تھے کہ اب ان کا ملن ہو جائے گا۔ خدا کر کے جمعے کا دن آیا۔ اس دن الشبہ نے آفس سے چھٹی کر لی تھی، مگر ناصر دفتر گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مثبت ہی جواب ہوگا، اور یہ بھی یقین تھا کہ امی کو الشبہ اس کے گھر والے پسند آ جائیں گے، اور اس کا بھی امکان تھا کہ امی شادی کا دن فکس کر کے ہی لوٹیں گی۔ جو ہی گھڑی نے 5 بجائے تو فوراً دفتر سے نکلا اور گھر جا پہنچا، مگر ماں کا پریشان چہرہ دیکھا تو وہ خود بھی پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا امی؟ عظمیٰ شاید خود کو اس قسم کے سوالات سے تیار کر چکی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، بس مجھے لڑکی کے والدین ٹھیک نہیں لگے، سو میں انہیں انکار کر چکی ہوں۔ ماں کا پورا جواب سن کر ناصر کے تو پیروں تلے جیسے زمین ہی نکل گئی تھی۔ موم، مگر کیوں امی؟ میری شادی تو الشبہ کے ساتھ ہونا ہے نا، اس کے والدین کے ساتھ نہیں؟ بس میں نے کہہ دیا نا کہ تمہاری شادی الشبہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی، سو نہیں ہو سکتی، اور یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ اور بس، امی نے سخت لہجے میں کہا۔ ناصر کو اپنی ماں سے اس قسم کے رویے کی قطعی توقع نہیں تھی۔ وہ مایوس ہو کر کمرے سے باہر آ گیا اور غصے میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اگلے دن ناصر آفس بھی نہیں گیا، بلکہ کئی دن تک تو وہ گھر پر پڑا رہا۔
اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا اور ماں نے بھی بات چیت بند کر دی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد وہ دفتر گیا، آخر کام بھی کرنا تھا۔ آفس گیا تو پتہ چلا کہ الشبا بھی ایک ہفتے سے آفس نہیں آ رہی۔ وہ اس بات پر بھی حیران تھا کہ ہفتہ گزر گیا، الشبا یا اس کی فیملی میں سے کسی نے بھی اس سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے الشبا کے گھر فون الشبا کی امی نے ریسیو کیا اور نہایت غصے میں انہوں نے کہا، آئندہ کبھی فون نہیں کرنا اور نہ ہی کبھی ادھر کا رخ کرنا۔ تمہارا اور ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، سمجھے تم؟ الشبا کی امی نے اسے کھری کھری سنا دی، جبکہ ناصر حیرا سا ریسیور دیکھتا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر بات کیا ہوئی تھی۔ ناصر نے اپنی امی سے بھی دراصل بات معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے صرف اتنا ہی کہا تھا، مجھے اس کے والدین ٹھیک نہیں لگے، سو میں نے انہیں جواب میں انکار کر چکی ہوں اور اب مزید اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ تمہارے لیے بھی بہتر یہی ہوگا کہ الشبا کو بھول جاؤ۔ چند دن بعد ناصر کو دفتر کے پتے پر ایک خط ملا جو الشبا نے اسے بھیجا تھا، جس میں لکھا تھا، ڈیئر ناصر، اپنی محبت کی طرف سے آخری سلام قبول کیجیے۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ محبت کی، مگر افسوس میری محبت کامیاب نہ ہو سکی۔ میں آج بھی آپ سے پہلے کی طرح ہی محبت کرتی ہوں ناصر، مگر مجھ پر بہت کڑے پہرے ہیں۔ میں ہزار کوشش کے باوجود یہ پہرے نہیں توڑ سکتی۔ ہمارا ملن شاید ممکن نہیں، بس اسے تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر چکی ہوں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ بھی اسے بھول جاؤ۔ ہمیشہ آپ کا بھلا چاہنے والی الشبا۔ خط پڑھ کر تو جیسے اسے سکتہ سا ہو گیا۔ الشبا کے خط نے اسے پوری طرح توڑ کر رکھ دیا۔ وہ خاموش رہنے لگا اور ہر وقت سوچوں میں گم رہنے لگا۔ اس کی ماں سے بیٹے کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، چنانچہ ایک دن وہ پھٹ پڑی، ناصر، یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی؟ آخر کیوں تم خود سے یوں لاپرواہ ہو؟ مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ خدا کے لیے بس کرو، ختم کرو یہ تماشا۔ میری شادی الشبا سے کر دو، اس نے نڈھال سے لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ مگر کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ میں آپ سے بولتا ہوں، آپ کیوں نہیں بتاتی؟ سب کچھ تو ٹھیک ہی تھا، اس کے گھر والوں کو بھی میں پسند تھا، مگر اچانک یہ انکار کیوں نہیں ہو سکتی میری شادی؟ اس نے چلاتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ الشبا تمہاری بہن ہے۔ یہ الفاظ تھے یا بم کے گولے جو ناصر پر گرے تھے؟ کیا؟ ہاں، الشبا تمہاری بہن ہے، اور اس کے والد تمہارے والد کیسے ہی ہیں۔ اتنا بتا کر وہ بھی پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک دن پتہ چلا کہ الشبا نے خودکشی کر لی ہے، مگر ناصر، اسے تو جیسے قرار سا آ گیا تھا، شاید یہی ہونا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کیسر نے کئی بار عظمیٰ اور اپنے بچوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر نہ صرف عظمیٰ نے صاف انکار کر دیا، بلکہ تینوں بیٹے بھی اس سے ملنے پر راضی نہیں تھے کہ آج اچانک ہمارے باپ کو ہماری یاد کیوں آ گئی؟ تب ہمارا باپ کہاں تھا جب ہمیں اس کی ضرورت تھی؟ سچ ہے کہ دنیا گول ہے، انسان جہاں سے چلتا ہے گھوم کر وہیں واپس آ جاتا ہے، مگر افسوس تب تلک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کہانی آپ لوگوں کو ہماری کیسی لگی؟ کہانی کا اختتام ہوا۔ پلیز ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے ہماری کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی، اور پلیز لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے کو شیئر کیجیے ہمارے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں جیتی جاگتی اردو کہانی کے ساتھ۔